اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع خانوادہ رسالت ہی سے جڑی ہوئی ایک عظیم شخصیت داماد رسول سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ ہم آج آپ کی تعارف، خاندانی پس منظر، خدمات، آپ کا اخلاق اور کردار، وہ خدمات جو آپ نے دین اسلام کے لیے پیش کیں اور کس طرح اعتماد اور محبت حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کس طرح آپ تاریخ اسلام کا ایک مثالی جوڑا ہیں حضرت سیدہ زینب بنت محمد کے شوہر نامدار۔ حضرت سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام نامی سن کر زندگی کے آخری لمحے تک اظہار محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کے احسانات کا ذکر فرماتے تھے، اور جن کی محبت آخری لمحہ حیات ظاہر تک آپ کے دل سے زائل نہیں ہوئی، مدھم بھی نہیں ہوئی، ان کے بھانجے تھے حضرت سیدنا ابو العاص۔ حسین و جمیل بتائے جاتے ہیں، نجابت اور شرافت جن کا طواف کرتی تھی، تجارت کرتے تھے اور امین کے لقب سے معروف تھے۔ انہوں نے داماد بھی تو امینوں کے امین کا بننا تھا نا، جس پر امانت بھی قربان۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلیم الفطرت بنایا تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا انہیں اپنا بیٹا فرماتی تھیں، اور نہ صرف فرماتی تھیں بلکہ ان کے سلوک بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرتی تھیں جیسے اپنی حقیقی اولاد سے کیا جاتا تھا۔ اس خاندان کی یہی شان ہے کہ جس کو جو نسبت بھی عطا کی، اس نسبت میں درجہ کمال تک پہنچایا اور اس نسبت کا حق ادا کیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ جہاں منہ بولے رشتوں کی اتنی قدر و قیمت تھی، وہاں حقیقی رشتوں کا کیا عالم ہوگا، اور ان کے مرتبہ و مقام کا تعین ہم جیسے لوگ کیسے کر سکیں گے۔ جس اہم شاخ سے ان کا تعلق تھا، قریش کی جس شاخ سے، ہمارے علماء کرام اس پر ذکر کریں گے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اظہار اسلام جب ہوا تو اس سے پہلے ان کا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے نکاح ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے وہ دین ابراہیمی کے تحت ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے مسلمان، اور وہ بڑے مشکل سال گزرے۔ اور اس کے معاً بعد پھر عام الحزن آتا ہے، جس میں جس سال حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب جیسی مؤیدان اسلام ہستیوں کا وصال ہوتا ہے۔ اس شیب ابی طالب میں جو سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہوا تھا قریش مکہ نے، حضرت ابو العاص جنہوں نے اگرچہ اعلان اسلام نہیں کیا تھا لیکن نصرت اسلام فرمائی اور بہت ہی خیال رکھا محصور ہو جانے والے افراد کا شیب ابی طالب میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش ہو کر کہ ابو العاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی سند نہیں ہے۔ ناظرین مکرم، اس پر غور فرمائیے گا۔ وہ لوگ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے جنہوں نے باوجود کچھ تاخیر سے اظہار اسلام فرمایا، لیکن اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تائید اسلام چاہتے ہیں، نصرت اسلام چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ان اقدامات کو بھی سراہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کے بارے میں بھی ارشادات فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ میری سب سے اچھی بیٹی ہے،
جس کو میری وجہ سے روکا گیا، میری وجہ سے ایذا دی گئی۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شہیدہ ہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ ہجرت ان کی جو ہوئی مدینہ منورہ کی طرف، اس میں جو سختیاں اور تکلیفیں برداشت کیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت ان سے فرماتے تھے، ان کی تعریف فرماتے تھے۔ حضرت ابو العاص کی امانت داری، اس پر بھی ہم ایک خاص واقعہ ضرور سننا چاہیں گے، جس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر اعلان اسلام کیا۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ وہ تاریخ اسلام کی تحفظ ختم نبوت کے پہلے باقاعدہ جہاد میں شریک ہوئے، یعنی جنگ یمامہ میں، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا، اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو ہم اگر حضرت ابو العاص کو شہید ختم نبوت کہیں تو یہ بھی بجا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع کا خاندانی پس منظر کیا ہے، حسب نسب کیا ہے، کیسی کیسی کہکشاں ہے رشتوں کی جو آپ سے جڑی ہوئی، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو کرنا اور سننا چاہتے ہیں وہ یقیناً ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی اگر بنیاد کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا تھے۔ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز، ہر رنگ میں، ہر انداز میں خود رب کو بھی پیاری لگتی ہے، رب کے بندوں کو بھی پیاری لگتی ہے، ہر اہل ایمان کو پیاری لگنی چاہیے۔ تو اسی چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے کہ میں خود تمام انبیاء سے اعلیٰ اور میرا قبیلہ تمام قبیلوں سے اعلیٰ، سبحان اللہ۔ بلکہ وہ جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات ارضی کو سجانا چاہا تو اس وقت اس کا انداز کیا رکھا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس مخلوق کے دو حصے کر دیے جی، ان دو حصوں میں ایک حصہ جنوں کا اور ایک حصہ انسانوں کا۔ ان میں سے جنوں کو دوسرے نمبر پر رکھا اور پہلا نمبر دیا انسانوں میں، اور انسانوں میں مجھے بھیج دیا۔ پھر انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے قبائل بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو قبائل سارے اچھے تھے، لیکن اچھے قبائل میں سے سب سے اچھا قبیلہ قریش کا تھا۔ کیا بات! اللہ نے مجھے قریش میں بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد قریش کے خاندان بنائے، اس کے خاندانوں میں سے بہترین خاندان بنی ہاشم کا تھا۔ اللہ نے مجھے بنی ہاشم میں بھیج دیا۔ اب میں دنیا میں آیا ہوں تو ازروئے حسب و نسب تم سب سے اعلیٰ اور افضل بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جب اس حدیث کو یہاں دوسری حدیث کے ساتھ جوڑتے ہوئے سمجھیں تو بخوبی سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ذات مصطفیٰ کی بات ہے۔ اب اس سے آگے جو معاملات چلتے ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری نسل جو آگے چلی یا میں جو خود معاملات زندگی کو آگے بڑھاتا ہوں تو عائلی زندگی ہو، اس حوالے سے فرمایا جدھر سے میں نے رشتے لیے یا جدھر میں نے رشتے دیے ان میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ خود خالق ارض و سما کے حکم سے کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صاحبزادیوں کے جس قدر خاندان محترم تھے وہ بھی بذات خود انتخاب باری تعالیٰ تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت فرمایا ہے کہ سب نسب مٹ جائیں گے اور میرا نسب باقی رہے گا۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت کی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے تعریف و توصیف کریں، ان کی وفاداری کا خود تذکرہ کریں تو کسی اور کی سند کی تو کوئی حاجت رہ ہی نہیں جاتی۔ یہ چند جملے کسی کے بارے میں اچھے کہہ دینے یہ در حقیقت اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاہد دارین ہیں، آپ کی گواہی تو سب گواہوں پر بھاری ہے۔ ظاہر ہے جی، جب خود رب کائنات کی خود گواہی دی اور ان کی گواہی پہ پوری دنیا قیامت تک گواہی دیتی رہے گی، اس قدر مضبوط گواہی ہے تو پھر وہی گواہی جو ہے ان کے حق میں بھی دی ہے۔ تو جن کی آج ہم گفتگو جن کے بارے میں کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کا نام دو طرح مشہور ہے، لقیط بھی آپ کو کہا جاتا تھا، مقسم بھی کہا جاتا تھا، اور خطیب تبریزی نے اس کا تلفظ مقسم کے ساتھ بھی کیا ہے۔ تو اگر مقسم کہیں تو یہ اس میں اعلیٰ ہوتا ہے
اس کا مطلب ہے کہ تقسیم کرنے کا آلہ، یعنی وہی قاسم کی ایک جی ایکسٹینشن ہے، اسی سے مقسم بن گیا. اور اگر مقسم کہیں تو پھر مقسم اس میں مفعول بھی بن سکتا ہے اور مقسم اس کے ساتھ ساتھ ظرف بھی بن سکتا ہے. تو یعنی ہر حوالے سے امت کے اندر تقسیم کرنے والے. سبحان اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ داماد مبارک، ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور کے خاندان کے ساتھ کئی رشتے جڑے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات کے جن کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، حضرت ام المومن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے یہ بھانجے تھے، ان کی ہمشیرہ حضرت حالہ کے بیٹے تھے. تو یہ ان کے بھانجے ہونے کی وجہ سے حضور کے بھی بھانجے لگے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کا خاندانی تعلق جو ہے وہ تیسری پشت پر جا کر مل جاتا ہے. ماشاءاللہ. اس حوالے سے وہ بھی داماد مصطفیٰ تھے تو یہ بھی داماد مصطفیٰ. اچھا، ان سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 داماد ہیں بطور خاص، ان کے آپس میں کیسے اچھے گہرے اور وہ رشتہ داریاں بھی ایک محبت کی کہکشاں ہیں. واہ. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی صاحبہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کے خامد محترم جو عوام بن خویلد تھے تو یہ ان کے بھانجے بھی ہوئے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی کے جو بھانجے ہوئے، تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جو وہ بھائی والا بھی مقدس رشتہ یہ پرویا ہوا، اور سب سے بڑھ کے پھر داماد مصطفیٰ ہونے کا رشتہ. اور ان کی ولادت کی اگر ہم بات کریں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اظہار نبوت کیا اس سے 20 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر 23 برس حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ دور نبوت چلا. تو اس اعتبار سے 43 اور 2 سال مزید اگر 1.5 سال ایڈ کریں تو کم و بیش 45 برس کی عمر مبارک آپ نے پائی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا قرب خاص رہا. اور اس انداز میں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی بھر جب بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، چاہے وہ حالت اسلام سے پہلے تھا تو بھی حضور نے محبت سے کیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بعد کی بات آئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا پیار بھرا رشتہ ان کا موجود ہے، کہ جہاں پہ حضرت مولا علی ان کے ساتھ اور یہ حضرت مولا علی کے ساتھ پیرالل ہمیں نظر آتے ہیں، اور حضور کا دین آگے پہنچانے میں اپنی پوری سعی جمیلہ فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کو معمولی شرف نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر محبت، شفقت اور اطمینان کا اظہار فرمایا زندگی بھر، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. شیب ابی طالب میں جو جس طرح نصرت کرتے رہے، وہ بغیر محبت اور عقیدت اور اخلاص کے ممکن کوئی نہیں ہے. آپ ارشاد فرمائیے ان سارے حوالوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان نفوس قدسیہ کے سروں پر رضائے الہی کے تاج رکھے ہیں جنہیں خود اللہ کریم نے منتخب فرما کر اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ کیا، اور کبھی اولئک ہم المتقون کہہ کر، کبھی اولئک ہم الصادقون کہہ کر، کبھی اولئک ہم الراشدون کہہ کر، کبھی ہم المفلحون کہہ کر ان صحابہ کرام کے تقوی کو، طہارت کو، ان کی وفا کو، عشق اور صداقت اور نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان کی وابستگی کو بیان کیا گیا. اس مقدس جماعت کے ایک فرد داماد رسول حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے. آپ کی ذات کے اندر جہاں ایک یہ وصف تھا کہ ظاہری حسن و جمال اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس کے ساتھ ایک آپ فصیح و بلیغ ہستی بھی تھے، بہترین شاعر بھی تھے، اور تجارتی دنیا کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر بھی ایک بڑے تاجر تھے، اور پھر قبول اسلام کے بعد بھی تجارتی دنیا کے اندر ایک بڑا نام آپ کا تھا، نیک نامی اور تجارت میں، اور اس کے ساتھ امانت کا وصف بھی تھا. بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ملکۃ العرب، محسن اسلام، مومن اول، مسلمہ اول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کسی بات کو رد نہیں فرماتے تھے. اب یہ چونکہ سیدہ خدیجہ کے بھانجے تھے اور آپ ان کو بیٹوں کی طرح محبت اور شفقت سے پیش آتی، تو سیدہ حضور یہ وہ ہستی ہیں جن کی کوئی بات اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا جی بالکل ہے، وہ حضرت خدیجہ کی بات رد جنہیں رب کا سلام آتا ہے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عرض کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بڑی شہزادی، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ میری بیٹی اس اعتبار سے بڑی افضل ہے کہ اس نے میرے لیے بڑی تکالیف کو برداشت کیا.
تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کر دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ کر دیا۔ بعثت رسول کے بعد نبی علیہ السلام کے ادارِ نبوت، اعلان نبوت کے بعد کتب سیر میں یہ موجود ہے کہ جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا پہلے پہل، آپ کی ساری شہزادیاں بھی ساتھ ہی اسلام لے آئیں، انہوں نے بھی ساتھ ہی اسلام قبول کیا، لیکن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور اسلام نہیں لائے۔ اب جس وقت سیدہ زینب اسلام لے آئیں اور آپ فوری طور پر اسلام نہیں لائے تو قریش کے کچھ لوگ مل کر حضرت ابو العاص کے پاس گئے کہ اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کا فرق ہے اور کفر اسلام کا مسئلہ آ گیا، تو آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدائی اختیار کر لیں، اس کے بدلے میں قریش کی جس عورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ یہاں میں وہ لفظ عرض کرنا چاہوں گا جو آپ نے جواب میں کہا، لا واللہ انی لا افارق صاحبتی، اللہ کی قسم میں اپنی شریکہ حیات کو نہیں چھوڑ سکتا، باوجود اس کے کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کے بدلے قریش کی کوئی عورت مجھے ملے، بلکہ میں انہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا اور ان سے جدا نہیں ہوں گا۔ یہ جوڑا جنت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ جی بالکل۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، یہ وہ وقت تھا کہ جب کفر اسلام کی بنیاد پر یا مذہب اور مسلک کی تفریق کی بنیاد پر رشتوں میں تفریق کا حکم نہیں تھا۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد میں آیا، جی وہ حکم بعد میں آیا۔ تو اب حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بولے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص نے دامادی کی رعایت کرتے ہوئے دامادی کا حق ادا کر دیا، اور ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے ابو العاص کے اندر بطور داماد کوئی قابل مذمت بات نہیں دیکھی، جب بھی انہوں نے کوئی عمل کیا تو وہ اسلام کی بھلائی کے لیے اور اہل اسلام کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کیا۔ اچھا، پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے اس کا ذکر بعد کتب سیر میں کہ جب آپ شام کے راستے میں ہیں تو شام کے سفر میں آپ نے سیدہ زینب کو یاد کیا اور ان کے لیے کچھ اشعار حضرت ابو العاص نے کہے، ذکرت زینب لما ورقت ارما، کہ جب میں مقام ارم سے گزر رہا ہوں تو میں یاد کر رہا ہوں حضرت سیدہ زینب کو، فقلت سقین لشخص یسکن الحرم، تو جو حرم کا رہنے والا شخص ہے اللہ اس کو سیراب کرے، اور وہ امین کی بیٹی تھی۔ یہ اس وقت آپ بات کر رہے ہیں جب ابھی آپ اسلام کو قبول کیا، وہ امین کی بیٹی ہے، اللہ اس پاکیزہ صالحہ عورت کو جزا عطا فرمائے، اور ہر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں وہی بات کرتا ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ تو مناقب اہل بیت کے ایک طرح سے بانیوں میں سے ہوئے۔ جی بالکل۔ تو یہ اشعار آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کا جو 7واں سال ہے اور 7ویں سال سے 10ویں سال تک یہ 3 سال جو ہیں شیب ابی طالب کے اندر یہ بڑی مشکلات کا دور تھا، جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، سماجی مقاطعہ تھا، کھانے پینے کا سامان اس کی فراہمی نہیں ہوتی تھی، بھوک اور فقر کو خانوادہ نبوت نے دیکھا۔ تو 3 اشخاص حکیم بن حزام، ہشام بن عمر اور حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو 3 شخصیات ہیں ان میں حکیم بن حزام جو ہیں یہ بھتیجے حضرت سیدہ خدیجہ کے، اور آپ جو ہیں بھانجے ہیں سیدہ خدیجہ کے۔ تو یہ کھانے کا سامان اونٹ پر لاد کر شیب ابی طالب کی وہ جو گھاٹی تھی وہاں لے جاتے، آواز دے کر اونٹوں کو ہانکتے ہوئے چھوڑ دیتے، خود واپس آتے اور اس کے اوپر غلہ لاد کر وہ شیب ابی طالب میں یہ برابر پہنچاتے رہے۔ وہ یعنی ماحول جس کے بارے میں عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ ہمیں کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں آتی تھی، لیکن ان حالات کے اندر جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کے لیے غمخواری اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کھانے کا سامان شیب ابی طالب میں پہنچاتے رہے۔ اور اس میں آخری جملہ یہ عرض کروں گا کہ جب ہم سیرت اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس نے قبول اسلام سے پہلے اسلام کے لیے کوئی نیکی کی ہے یا اہل اسلام کے لیے کوئی بھلائی کی، اللہ نے اس کے بدلے میں اسے ایمان کی دولت ضرور عطا کی ہے۔ تو حضرت ابو العاص کا یہ جو کردار تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب ایمان بنایا اور ان کے سر پر صحابیت کا تاج رکھا۔ واللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب نظامی صاحب، سیدہ کی جو ہجرت مدینہ ہے وہ بڑی ہی ایک دردناک کہانی ہے۔ پھر حضرت ابو العاص مجبور ہو کر جب غزوہ بدر میں لائے گئے، گرفتار ہوئے، فدیہ ہوا، پھر بعد میں حضرت سیدہ زینب نے جو امان دی، سبحان اللہ، تو وہ امان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے دی، وہ امان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی، یہاں تک کہ پھر حضرت نے قبول اسلام کیا اور اس کا اعلان فرمایا۔ ارشاد کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ حضرت سیدنا ابو العاص کی شخصیت اگر ہم دامادوں میں دیکھیں تو آپ جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور جناب سیدنا عثمان غنی کی صف میں شامل ہیں۔ واہ، اور آپ کی ذات ببرکات کئی ایسی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کے بنا پر آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق وہ انتہائی لاجواب ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں کے سامنے بھی فرماتے ہیں اور اپنے صحابہ کرام کے سامنے بھی سبحان فرماتے اللہ۔ ہیں، اور سیدہ زینب پاک کا ذکر جو ہے وہ آپ بارہا فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے ذکر فرمایا ہجرت کے حوالے سے، ہجرت سے پہلے جناب سیدنا ابو العاص غزوہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے، تو کفار و مشرکین جو مکہ کے تھے انہوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا۔ حضرت سیدہ زینب نے اپنے شوہر نامدار کو چھڑانے کے لیے بطور فدیہ ایک ہار بھیجا تھا، ہائے ہائے، اور یہ اللہ ہار اللہ۔ جو ہے اپنے بھائی سیدنا ابو العاص کے بھائی ہیں عمر بن ربیع، اس کے ہاتھ بھیجا تھا۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ فدیہ کے مال کو آپ دیکھ رہے تھے تو آپ کی نظر جب اس ہار پر پڑی تو آپ کی چشمان مبارک سبحان وہ اللہ، اشک بار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، جو آپ کی انسیت ہے، وہ یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ ہار جو ہے وہ جس قیدی کے بدلے میں یہ بطور فدیہ دیا گیا ہے، کیا ہم اسے بغیر فدیہ کے آزاد نہ کر دیں؟ کیا بات ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اللہ اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں ہم آپ کی رضا پر راضی ہیں۔ ہاں ہاں، بغیر فدیہ دیے حضرت سیدنا ابو العاص کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان آزادی کے بعد، آزادی کے وقت، اچھا یہ بھی حضرت خدیجہ کا ایک احسان ہے سبحان اللہ، کہ سبحان ان کے آثار میں سے ایک ہار دیکھ کر ایک شخص کو، ایک قیدی کو بغیر فدیہ کے آزاد کیا گیا۔ اور یہ ہار جو ہے جب سیدہ زینب پاک کی رخصتی ہوتی ہے اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہے بطور تحفہ جو ہے اپنی بیٹی کو عطا فرماتی ہیں کہ جب یہ ان کو آزاد کیا گیا تو آزادی کے وقت اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا تم ایسا کرو، مجھ سے وعدہ کرو، واپس جاؤ گے تو میری بیٹی کو مدینہ بھیجو گے۔ اچھا، تو اس وقت یہ واپس جاتے ہیں اور واپس جانے کے بعد سیدہ زینب پاک کی ہجرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدہ زینب پاک کی ہجرت جو ہے آپ نے پہلی کوشش کی، وہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ آپ کے دیور ہیں کنانہ بن ربیع، وہ آپ کو لے کر رات کی تاریکی میں، اچھا نظامی صاحب آپ ان کے بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کتنا اتفاق اور اتحاد سبحان تھا اللہ، بھائیوں میں، یعنی ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے ایک لیے، بھائی کو چھڑانے کے لیے فدیہ لے کر آ رہا ہے، اور دوسرا بھائی اپنی جو ہے، بھابھی کو، دوسرا بھائی جو ہے وہ بھائی کے وعدے کی پاسداری کیا کے لیے بات ہے، اپنے بھابھی کو نبی معظم شفیع سبحان مکرم کے اللہ، جو غلام ہیں ان کی بارگاہ میں ان کو لایا جا رہا ہے، اللہ جس مقام پر وہ جی لے کر آنا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت حبار بن اسود نے جب سیدہ زینب پاک جو ہیں وہ حوج میں تھیں تو انہوں نے ایک نیزہ مارا، اور نیزے کی وجہ سے وہ نیزے کا زخم جو ہے وہ وار جو تھا وہ کافی کاری تھا، اور اس زخم کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی زندگی کی آخری سانس تک رہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کیجئے ان کو واپس لے جائیں، تو واپس لے جایا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ سیدہ زینب پاک کی ہجرت جو ہے نا وہ دوبارہ ہوتی ہے، اور آپ اس وقت مدینہ منورہ تشریف لاتی ہیں۔ یہ ثواب تو دو ہجرتوں کا مل گیا، دو ہجرتوں کا ہے، یہ ایک ہجرت نہیں بلکہ دو ہجرتیں ہیں۔ اور اس ہجرت میں سیدہ زینب پاک کو جن تکالیف کا، یعنی کہ خوف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو ہمیشہ یاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری یہ بیٹی بہت پیاری بیٹی ہے، جن کو میری محبت میں اور میرے ساتھ تعلق کی وجہ سے جن کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب یہ مدینہ منورہ واپس آ جاتی ہیں، حضرت سیدنا ابو العاص جو ہیں وہ تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ایک سریہ ہوتا ہے، اور اس سریہ کے اندر یہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس سریہ کے اندر جو دوسری طرف ہے
اب یہ والے لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں ان کے قیدیوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، یہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس وقت سیدہ زینب جو ہیں ان کے ہاں یہ بطور امان جو ہے وہ ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے پناہ دے دی جائے مدینہ منورہ میں۔ جب سیدہ زینب کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو پناہ دے دی۔ کیا بات! اب پناہ دینے کے بعد صبح نماز فجر کا وقت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کرنے کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں، آپ دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں بھئی جو میں نے سنا ہے کیا وہ تم نے بھی سنا ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے بھی سنا ہے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دین میں یہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی ایک عام مسلمان پناہ مانگے تو اسے پناہ دی جاتی ہے، یہ تو آپ کی صاحبزادی ہے، انہوں نے پناہ مانگی ہے تو ہم نے ان کو پناہ جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد نبی معظم شفیع مکرم گھر تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ زینب جو ہے وہ اپنے بابا جان سے مخاطب ہوتی ہیں، بابا جان جو مال آپ کے غلاموں نے آپ کے جان نثاروں نے جو اس تجارتی قافلے کا لیا ہے قبل از اسلام، کیونکہ ابھی تک میرے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کو واپس کر دیا جائے؟ بات! نبی معظم شفیع مکرم نے فرمایا کہ ہم نے وہ مال جو ہے ان کو واپس کر دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ مکہ جاتے ہیں تو مکہ جانے کے بعد جو ان کے پاس تجارتی مال ہوتے ہیں وہ جن کے ہیں ان کو واپس کرتے ہیں، امانت داری اور امانت داری کو شو کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ان تمام سے مخاطب ہو کر 6 ہجری میں تمام مکہ والوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں دین اسلام کو قبول کرتا ہوں، اور دین اسلام کی قبولیت کے بعد پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو ہجرت کا بھی اعزاز بخشا ہے، داماد رسول ہونے کا بھی اعزاز بخشا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس طرح کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا کہ سیدہ زینب پاک کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں یہ ایسے تعلقات ہیں کہ اس کے باوجود بھی جب سیدہ زینب پاک کا وصال ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں، تو شہید ہو جانے کے بعد بھی آپ دوسرا نکاح جو ہے زندگی کی آخری سانس تک ان کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، کفالت کا حق جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، آپ کا شکر گزار ہوں فردن فردن۔ کتاب الشفاء میں دین کی طرف راغب ہونے کا ایک عمل ہے۔ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ تعالی دین کی طرف اس کی رغبت ہو جائے گی۔ اولی داماد سرور آپ ہیں، اولی داماد سرور آپ ہیں، سیدہ زینب کے شوہر آپ ہیں، سیدہ زینب کے شوہر آپ ہیں، بزم احمد کے ہیں نجم نورزا، بزم احمد کے ہیں نجم نورزا، فیضیاب مہر انور آپ ہیں، فیضیاب مہر انور آپ ہیں، آپ پر راضی ہوا رب جہاں، آپ پر راضی ہوا رب جہاں، ناصر دین پیمبر آپ ہیں، ناصر دین پیمبر آپ ہیں، پا گئے ساجد حیات دائمی، پا گئے ساجد حیات
خوش لقاؤ خوش مقدر آپ ہیں، خوش لقاؤ خوش مقدر آپ ہیں، ناصر دین پیمبر آپ ہیں، ہو گئے حقدار کوثر آپ ہیں، فیضیاب مہر انور آپ ہیں، اولی داماد سرور آپ ہیں، سیدہ زینب کے شوہر